سلسلہ آج آگے بڑھا رہا ہوں۔ ابھی تک پچھلی 5 مجالس میں ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ عظمت امام حسین علیہ السلام کیا ہے، کردار امام حسین علیہ السلام کیا ہے، اور کردار یزید کیا ہے۔ پوری زندگی گزر جائے اگر عظمت امام حسین علیہ السلام کو بیان کرنے میں کم پڑ جائے گی۔ یہ وہی عظمت ہے جس طرح ملائکہ کائنات کے فضائل کے لیے کہا گیا کہ اگر تمام دنیا کے پیڑ قلم بن جائیں، پتے کاغذ بن جائیں، سمندر کی پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، جن انسان فرشتے مل کر لکھنے والے بن جائیں، تو یہ سب کم پڑ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی جس عظمت کو ہم نے بیان کیا اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ مقصد کربلا کیا تھا۔ تو ہم جب کل آخری منزل پر رکے تھے، وہیں سے آگے بڑھ جائیں گے، اور آخری منزل یہاں پر رکے تھے کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ لوگوں نے مشورہ ضرور دیا، مدینے والوں نے کہ آپ مت جائیے، مکے والوں نے کہ آپ مت جائیے، لیکن کسی نے بھی بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ ہم ایک لشکر تیار کرتے ہیں مولا، ہم تلواریں نکال لیتے ہیں مولا۔ ہم دیکھتے ہیں جب امام نے یہ بھی کہا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا چاہے جہاں چھپ جاؤں، تب بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ حسین ہم دیکھتے ہیں آپ کی طرف کون آپ کا گرفتار ہے۔ تو یہ امام کی سیاست تھی عزیزان محترم کہ آپ نے کربلا کو چنا۔ دیکھیے جو امام کا مقصد تھا یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی تدبیر کی جاتی ہے، جب بھی کوئی مہم چلائی جاتی ہے تو ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے تدبیریں ہوتی ہیں، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ مقصد کو پانے کے لیے کبھی کبھی انسان جو تدبیریں کرتا ہے وہ خراب بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہوتی ہیں، بیکار بھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو تم کر رہے ہو غلط ہے، تو وہ کہتا نہیں میرا مقصد دیکھو نا، اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس گول تک پہنچنے کے لیے کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، غلط راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اگر مقصد بھلے ہی کتنا بلند ہو، کتنا عظیم ہو، راستہ خراب ہے تو یہ سیاست بھی خراب ہے، اور مقصد خراب ہو اور راستہ بہت اچھا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں۔ تو تدبیریں غلط بھی ہوتی ہیں۔ میں آج کے اس زمانے میں دیکھیے نا، آپ اس دور میں دیکھیے جس میں آپ جی رہے ہیں، کہ اقتدار کو پانے کے لیے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، سفید جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیوں بولا تو وہ کہتے ہیں یہ جو جملہ تھا کہ ہمیں وہاں تک جانا تھا، پہنچ گئے نا۔ میں کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو غور و فکر کرتے چلیں گے وہ آپ کو اسلام بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وہ جھوٹ بولتے ہیں کرسی پانے کے لیے، سفید جھوٹ بولتے ہیں، وہ ہندو کو مسلمان بنا دیتے ہیں، مسلمان کو ہندو بنا دیتے ہیں، اور اس مہم میں پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، طاقتیں لگا رہے ہیں اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے۔ لیکن جب آپ ان سے ہی پوچھیں گے بھائی یہ سب کیوں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد بڑا عظیم ہے، ہمیں اپنے ملک کو، اپنے دیش کو محفوظ رکھنا ہے،
جب تک ہم پاور میں نہیں رہیں گے تو اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، اور پاور میں جب تک نہیں آ پائیں گے جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو سیاست کے معنی مولا علی علیہ السلام سے اچھے کوئی نہیں بتا سکتا۔ امام نے فرمایا میری نظر میں بہترین سیاست وہ ہے جس سے لوگوں کے حقوق کو محفوظ کر دیا جائے۔ لیکن جو آج کی راجنیتی ہے گندی سیاست، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حق پامال ہوتے ہیں تو ہو جائے، ہماری کرسی بچی رہ جائے۔ تو آپ اس کو بڑے آرام سے سمجھیے گا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب مولا علی علیہ السلام کو سجدے میں ضربت لگی، سجدے میں تھے نا، ضربت لگی، اس ضربت کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، اس دنیا کو، اس دار فانی کو الوداع کہا۔ تو اتنا بڑا بہادر انسان جس نے ایک لمحے میں خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا، جس نے کلے کفر کے 2 ٹکڑے کر دیے ہوں، جس نے مرحب و اندر کو پچھاڑ دیا ہو، وہ بہت بڑا پہلوان سامنے آ کے جو دیکھ کے ڈر جائے، گھبرا جائے کہ میری ماں نے منع کیا ہے نامی شخص سے نہ لڑنا۔ اگر ایسا انسان زخمی ہو جائے تلوار سے تو اس کو مایوس ہو جانا چاہیے، اس کو صدمے میں چلا جانا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے سورما، اتنے بڑے ساون ہیں، ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مار دیا، جس کی تلوار نے کے بدل میں 36 کو اکیلے مارا ہو، جس کے نام سے بڑے بڑے سورما کانپ جاتے ہو، جس کو جنگ کرنے کے لیے کہ دشمن کم سے کم میرے سامنے کھڑا تو رہے، نقاب پہن کے میدان میں آنا پڑے، اتنا بڑا سورما، اور وہ زخمی ہو جائے تلوار سے تو اس کو تو صدمہ لگنا چاہیے، اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ ارے یہ کیا ہوا۔ اور اس انسان نے خیبر اکھاڑ کے بھی نہیں کہا میں کامیاب ہوا، عامر ابن عبدود کو پچھاڑ دیا، مار دیا، قتل کر دیا، نہیں کہا میں کامیاب ہوا، ہاری ہوئی جنگ جیت لی، نہیں کہا میں آج کامیاب ہو گیا، لیکن زخمی ہونے کے بعد کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا فلسفہ ہے، کیا سیاست ہے؟ زخم لگا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا فلسفہ ہے؟ کامیابی کا اعلان تو جب کرنا چاہیے تھا جب لشکر بھاگ کے آ رہا تھا اور اللہ کے نبی نے علم دیا ہاتھ میں کہ جاؤ اس جنگ کو فتح کر کے ہی لوٹنا۔ خیبر اکھاڑ لیا، دروازہ خیبر کا اکھاڑ لیا، جنگ فتح کر دی، تو کہنا چاہیے تھا آج کامیاب ہو گیا۔ جب اعلان کرنا چاہیے تھا جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میں آج کل ایمان کو بھیج رہا ہوں کل کفر کے مقابلے میں، اور اس کو مار دیا تو کہنا چاہیے تھا مجھے کو کامیاب ہو گئے۔ کبھی اعلان نہیں کیا، اب سجدے میں جب زخمی ہو گئے تو اعلان کیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ دنیا پہچان لے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ ہمارا کردار ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، ان کا کردار ہے جو سجدہ کر رہے ہیں ان کو ماننا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ میں آج کامیاب ہو گیا کیونکہ میرا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا ہمارے کردار کو پہچان جائے۔ ہم سجدہ کرنے والے ہیں، وہ سجدے میں مارنے والے ہیں۔ توجہ کیا؟ کبھی کبھی سیاست لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اصل سیاست کیا ہے کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے مقصد بھی عظیم ہو اور پھر راستے بھی عظیم ہو۔ خراب راستوں سے آپ یہ کہہ کے اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش نہ کیجیے کہ مقصد عظیم ہے اس لیے ہم نے خراب راستہ چن لیا تو کیا ہوا۔ یہ تو ایسے ہی ہوا نا، ایک ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا اس لیے کہ غریبوں کی مدد کرے۔ بولے میرا تم نے ڈاکہ کیوں ڈالا بھائی؟ میں آج ہی ایک نیوز دیکھ رہا تھا
ایک چور نے گھر میں ڈکیتی کی ہے، 4-4.5 لاکھ روپے لوٹا، اور آخر میں وہ جو گھر والے تھے ان کے پیر چھوئے اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میری بہن کی شادی ہے اس لیے چوری کر رہا ہوں، میں حج بھی رہا تھا، میں سوچ بھی رہا تھا، مقصد تو بڑا عظیم تھا، بہن کی شادی کرنی، راستہ غلط تھا، تو اگر پولیس اس کو پکڑ لے تو یہ تو نہیں کہے کہ تم نے عظیم مقصد کے لیے کی ہے چوری، یہ چھوڑ دیتے، ڈاکو تو ڈاکو، چور تو چور، توجہ ہے کہ ڈکیتی ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی ہے، اس سے اچھا تو یہ ہے کہ بھائی تو فزیکل مدد کر، راستے سے پتھر ہٹا دے، مشیرے میں پانی رکھ کے پیاسوں کو پلا دے، کسی کو صحیح راستہ دکھا دے، ضروری تو نہیں ہے کہ دولت سے ہی مدد کی جائے گی، مجھے غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ دولت سے ہی مدد کی جائے گی، لہذا دولت جس راستے سے آئے وہ کما لیتے ہیں، وہ مدد نہیں رہ جائے گی، کیونکہ وہ مقصد بھی خراب ہو گیا۔ تو امام کی سیاست یہ تھی کہ مقصد ہمارا عظیم ہے تو ہم راستہ بھی عظیم چنیں گے، جھوٹ کے سہارے وہاں تک نہیں پہنچے گے۔ اللہ کے نبی پہنچے ہیں نا مکے میں، جب پہلی بار پہنچے مدینے سے، مکے والوں نے محاصرہ کر لیا، سرحد گھیر لی، سلوات دیجیے محمد والے کیا مکے کی سرحد کو گھیر لیا، کہا ہم نہیں جانے دیں گے، یہی تھا۔ اور پھر سلو ہوئی، سلو میں کیا تھا کہ اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس پہنچا تو آپ واپس کر دیں گے، اور تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے، سلو بھی ہو گئی۔ اور وہاں پہ تاریخ لکھتی ہے کہ سلو نامہ جب ملائکہ کائنات نے لکھا کہ اللہ کے رسول محمد کے ذریعے، تو مشرکین نے کہا کہ ہم اگر اللہ کے رسول مانتے محمد کو تو یہ نوبتی کیوں آتی ہے، یہ لفظ رسول ہٹاؤ۔ ملائکہ کائنات نے کہا جس چیز کو میں نے لکھ دیا اس کو کیسے ہٹاؤں؟ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود قلم دوات کیا، خود قلم لیا، کاغذ لیا اور خود سے کاٹا۔ اب جس کو پڑھنا نہ آتا اس کو کیا معلوم کہاں رسول لکھا ہے؟ بڑا بیوقوف مسلمان ہے یہ، وہ کہتے ہیں نا کہ چاند کی طرف تھوکو گے تو اپنے اوپر آئے گا، امی کے معنی لکھتا پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اچھا میری وہ بحث نہیں ہے، اس کے اوپر میں پورا اشرا پڑھوں گا کبھی انشاءاللہ، یا مجلس پڑھ کے آپ کو سنا دوں گا، میں ایک بات آئی تو آپ کو بتا دیا۔ وہ سلو نامہ لکھا گیا اور کہا آپ اگلے سال آئیں گے تو ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے۔ کچھ لوگ تذبذب میں پڑ گئے، خود شک میں پڑ گئے، خود شک میں پڑے اور کہہ رہے ہیں نبوت میں شک ہے، عجیب بات ہے۔ آپ سمجھ گئے شک میں خود پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں نبوت میں شک ہے۔ تم کو اپنا یقین بڑھانا چاہیے کہ جو نبی کر رہا ہے وہ کچھ سوچ کے کر رہا ہے نا، نبی جو کرے وہ کرے، ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ کیوں، کہاں، کیسے، جو کہہ رہا ہے اس کو چپ چاپ قبول کر لو۔ اگر تم اس لائق ہی ہوتے کہ رسول کی سیاست کو سمجھ سکو تو پھر تم وہاں پہ ہوتے نا جہاں پہ رسول خود ہے۔ اور وہ مکے والے بھی دیکھیے کام اگلے سال خالی کر دیں گے، بھائی جب تم کو اگلے سال خالی ہی کرنا ہے تو اس سال کر لے دیتے ان کو طواف۔ لیکن یہاں پہ نا ایگو آگے آڑ جا رہی تھی، پریسٹیج کا سوال تھا، عزت کا سوال تھا۔ دیکھو ہم جیت گئے، ہم نے مسلمانوں کو واپس بھیج دیا، وہ کسی کو مشرکین کسی کو منع نہیں کر رہے مکے کے پاس آنے کے لیے۔ آپ توجہ کریں گے، آپ تاریخ پڑھیے گا، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں زیارت کے لیے، مشرکین تو رہتے ہی ہیں وہاں، صرف مسلمانوں کو منع کر رہے تھے۔ کیوں؟ ایک یہ اسلام ایک ایسا مذہب آیا ہے ان کی نظر میں، عیسائی بھی یہودی بھی، عیسائی بولے کہہ رہے یہ تو ہماری بات کو بھی ڈینائی کرتے ہیں،
یہودی بولے ہماری بات کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، مشرکین بولے ہم کو تو سرے سے ہی نکال رہے ہیں. تین چیزیں تھی نا، تین ہی مذہب تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، مشرکین تھے. اور یہ کہہ رہے عیسائی کہہ رہے نہیں ہم مانتے تو ہیں لیکن ویسا نہیں مان رہے، تو ڈینائی کر رہے ہیں ہماری بات کو. یہودی کہہ رہے بالکل، اور مشرکین کو تو سرے سے ہی جانے دیا. بولے یہ چوتھا مذہب کہاں سے آئے گا؟ اس کو اگر ہم نے ابھی مکے میں آنے دیا تو مہر لگ جائے گی کہ یہ بھی ایک مذہب ہے. دھیان سے سنیے گا. چلے گئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہار گئے. آپ یہ مسلمان دیکھا ذلیل ہو کے جا رہے ہیں، معاذ اللہ رسوا ہو کے جا رہے ہیں. میں نے بھی ایسے کہا کہ اس میں بھی مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو چیمی ہوئیاں کرنے لگے. کیا کر دیا رسول؟ کیونکہ سلو کا بھی، سلو نامہ میں سلو کی شرط بھی اتنی خطرناک کہ بھائی جاؤ. یہ کون سی بات ہے؟ سلو ہوگی تو برابر ہوگی نا. ہمارا آدمی آئے گا ہم واپس کر دیں گے، تمہارا ہے تم واپس کر دینا. وہ کہہ رہے نہیں تمہارا آئے گا تم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آئے گا تم کو واپس کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے تمہارا آئے گا ہم واپس کر دیں گے، ہمارا جائے گا تم واپس مت کرنا. سمجھ نہیں رہے سیاست رسول کو؟ جانتے تھے کہ ہم جس سیاست پہ عمل کر رہے ہیں نا، ہمارا جائے گا تم واپس نہیں بھی کرو گے تو ایک دن واپس ضرور آئے گا. اگر ہمارا ہوگا تو وہ چلا بھی جائے گا، تم نہیں بھی واپس کرو گے تو آئے گا نا. وہ آیا تھا نا آخر کمرہ میں، وہ ہمارا ہے، وہ وہاں رہے گا نہیں. اور جو تمہارا اسے روک بھی لیں گے تو ایک دن چلا جائے گا نا. رسول کہا رہا تھا کہ کہاں دوڑے چلے جا رہے ہو؟ وہ دوڑ رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے نا، وہ چوٹیوں پہ چڑھ گئے تھے، وہ سرحدیں چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. اللہ کے نبی پکارا تھا کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. کہا نہیں تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم ہار رہے. اور جو ان کا تھا جب اس سے کہا کہ تم کیوں ڈٹے ہوئے ہو؟ کہا کیونکہ اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے اس لیے ڈٹے ہوئے. سیاست سمجھے. اور جب اگلے سال آئے تو ہونا یہ تھا کہ جب ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، ہار گئے تو کم ہو جانے چاہیے تھے. لیکن جب اگلے سال پہنچے تو اتنے پہنچے، وہ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 4 گنا نہیں، 10 گنا 20 گنا پڑھ کے پہنچے. اب جب پہنچے تو وہ خالی اب جنگ نہیں ہوئی. ہو سکتا تھا وہاں پر، اب یہ دیکھیے سیاست، ہو سکتا تھا وہاں تلوار چلانے کی نوبت آ جاتی اگر سلو نہیں کرتے تو ماجرا کچھ اور ہوتا. لیکن اب 1 سال کے بعد جب واپس آئے ہیں کوئی تلوار نہیں چلی. وہ صرف وہاں سے اس نے دیکھا اور دیکھ کے ہی ڈر گیا دشمن. اب 3 دن کے لیے نہیں، اب مکہ ہمیشہ کے لیے خالی ہوگا مشرکین سے. یہ تھی سیاست. اور سیاست کہتے ہیں اس کے بعد جب مکے میں گئے تو اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، یا پھر تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جزیہ دو. اور جزیہ کس طرح کا تھا؟ ایسا نہیں کہ آپ کو پیسہ دو. کوئی اچھا ٹیچر تھا تو کہا ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، کوئی اچھا طبیب تھا کہا ہمارے بچوں کو بھی سکھاؤ. اگر اس وقت جنگ کرتے تو کیا وہ ان کے بچوں کو پڑھاتا؟ کیا وہ ان بچوں کو سکھاتا؟ کیا وہاں سے کچھ آتا؟ تو اللہ کے نبی نے ابھی جیت ہوئی ہے تو لوگ اب کلمہ پڑھا رہے ہیں. آگے کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھ لیا، کچھ ایسے تھے جو موقع کی تلاش میں تھے. اب آپ یہ سمجھیے گا اللہ کے نبی نے کوئی بھی جنگ ان کی زمین پر جا کر نہیں کی ہے، مشرکین کی وہاں جا کے نہیں. وہ آئے ہیں، کبھی مدینے کو گھیرا ہے، کبھی خیبر میں بیٹھ گئے ہیں چھپ کے تو وہاں سے جانے نہیں دے رہے ہیں مسلمانوں کو، کبھی کچھ اور حادثہ ہوا ہے. 80 لڑائیاں چھوٹی بڑی ملا کے جو ہوئی ہیں. آپ اس سیاست کو سمجھ لیجیے گا. امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی سیاست کو اپنایا جو رسول نے اپنایا، جو مولا کائنات نے اپنایا. اس دو برب الکعبہ. اور جب اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا ہے تو کسی نے کہا کہ آج بدلے کا دن ہے. کہا نہیں، اس کو بلاؤ کیا کہہ رہا ہے. آج بدلے کا دن ہے، ہم کو بے گھر کیا تھا، ہمارا وطن ہم سے چھڑایا تھا، اب ہم بھی ماریں گے، بدلہ لیں گے. کہا نہیں، آج رحم کر دیں. اگر بدلہ لینے لگے تو
مقصد رسالت ہی ختم ہو جائے گا. پھر تو لوگ سمجھیں گے ایک بادشاہ کا واقعہ ہے جس نے بادشاہ طے کر لی جائے, جس نے چاہا کہ میں بادشاہ بن جاؤں, اس نے قتل کیا, بدلہ لیا اور ایک حکومت قائم کر دی. آپ کو معلوم ہے سلو امام حسن علیہ السلام بھی یہی تھی. جب سلو ہو گئی تو امیر شام نے خطبہ دیا ہے. اب وہ تاریخ میں آپ خطبہ پڑھیے گا, اس خطبے کا چھوٹا سا مضمون میں پڑھ رہا ہوں. اس نے خطبے دینے کے بعد کہا, خطبے میں کیا کہا کہ میں نے تم لوگوں سے جنگ نماز قائم کرنے کے لیے نہیں کی, نماز تم پڑھتے ہو. میں نے اس لیے بھی جنگ نہیں کی کہ تم حاجی بن جاؤ کیونکہ تم حاجی ہو. میں نے اس لیے بھی جنگ نہیں کی کہ تم زکات دینے لگ جاؤ کیونکہ زکات دیتے ہو, سب مسلمان ہیں. تو نماز تم پڑھتے ہو, زکات تم ادا کرتے ہو, حج تم کرتے ہو, حلال اور حرام کا تم فرق محسوس کرتے ہو, اور پابند ہو حلال و حرام کے. اس لیے نہیں کی. میں نے جنگ اس لیے کی تاکہ تمہارے سروں پر حکومت کر سکوں. یہ حاکم شام کا خطبہ ہے. میں نے کہا مقصد کیا تھا ادھر, اس کا مقصد کیا تھا کہ حکومت قائم ہو سکے تمہارے سروں پر. ادھر مقصد کیا تھا حسین کا کہ حکومت تو ہو لیکن دلوں پر. کیونکہ جب سروں پر حکومت ہوگی, جب تک تلوار میں طاقت ہے تب تک جھکے رہو گے. جس دن تلوار چلانے لائق ہاتھ نہیں بچے اس دن ہمارے اوپر حملہ کر دو گے, لیکن جب دلوں میں حکومت رہے گی ہم پیاسے بھی رہیں گے تو چھوڑ کے نہ جاؤ گے. اپنی سیاست چلی تو دیکھا نہیں عیسائیت سے ٹوٹ کر زہیر آئے, ادھر سے وہم قلبی آئے, باطل سے نکل کر زہیر آئے, لشکر یزید سے نکل ہر آئے. توجہ ہے, کہا ہماری سیاست یہ نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کے سروں پر حکومت کرنی ہے, ہماری حکومت دلوں میں نہ قائم کر دے تو ہمیں حسین نہ کہنا. اب ایسا ہوگا کہ 1400 سال تک تیرے تخت کو لوگ لعنت کریں گے, ہمارے بولیوں کا سر پر اٹھائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ حکومت میں ہیں, کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے آپ کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نے نماز کے لیے تو جنگ نہیں. کوئی روزہ رکھے نہ رکھے آپ کو فرق نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھوانے کے لیے جنگ نہیں کی. کوئی زکات دے نہ دے آپ کو فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک وہ ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے. جنگ چل رہی ہے گھمسان کی, نماز کا وقت ہوا, مصلی بچھایا, کسی نے کہا مولا یہ کون سا وقت ہے نماز کا؟ کہا اسی کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں. یہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ حکومتیں قائم ہے یا نماز قائم ہے, بادشاہت قائم ہے یا روزہ قائم ہے. لوگ آج بھی کعبے کی طرف سر جھکا کے نماز پڑھ رہے ہیں یا بتوں کو خدا مان رہے ہیں. صلوات حضرت محمد ایک طرف بادشاہت کا ڈر بھی ہے, سکوں کی جھنکار بھی ہے, تلوار اور تیروں کی بوچھار بھی ہے, پوری طاقت لگی ہے, اور دوسری طرف صرف پیاس ہے, کھانا بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, اور سب کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. لیکن ایک پیاسا ادھر سے ادھر نہیں جاتا کہ پانی مل جائے. ایک گیا ہو تو بتا دو, لیکن ادھر سے آنے کے لیے لوگ تیار ہیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے آنا چاہا, وہ موت کے ڈر سے نہیں آئے, لیکن جب نہیں آئے تو زندگی
میں سانسیں تو بچی، زندگی نہیں بچی. مطلب یہ چل تو رہے تھے، سانسیں تو لے رہے تھے، لیکن مردہ تھے. ایک وہ تھے جن کی سانسیں تو چھن گئی لیکن اللہ نے مہر لگا دی. یہ جو سر کٹائے پڑے ہیں ان کو ہرگز گمان بھی نہ کرنا کہ مر گئے. جو ہے نا یہ کو گمان نہ کرنا، اور اللہ سچ بول رہا ہے. اس کی مہر نوکے نیزہ پر سر میں تلاوت کلام پاک کرنے کہ وہ لوگ کے نیزہ پر تلاوت کر رہا تھا کہ تم یہ سوچ رہے ہو سر کو تن سے جدا کر دیا تو مر گئے. اب جو زندگی شروع ہوئی ہے کربلا کے بعد سے، یہ زندگی قیامت تک رہے گی، قیامت کے بعد بھی رہے گی. آپ دیکھیے عزیزان محترم، جناب آدم علیہ السلام سے لے کے کربلا تک، اور اب کربلا کے بعد سے لے کے ابھی تک، وہاں سے لے کے وہاں تک ہم بات نہیں کرتے چلے. لیکن ان 1450 سال میں، 1400 سال میں سوری یا 1450 سال میں یا 1500 سال میں، ہجرت سے پہلے کا بھی لے لیجیے، دنیا میں کتنی بستیاں ایسی ہیں جو بنی اور اجڑ گئی؟ کوئی گنوا سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کسی نے ریسرچ کی ہو تو وہ بھی کتابوں میں ہی محفوظ ہوگا، نام نہیں پتا کسی کو. اور ایسا نہیں کہ ایک دو دن نہیں ہوں بستیاں، نسلیں اس بستیوں میں آباد ہوئی، زلزلے آ گئے، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، سونامی آ گئی، برباد ہو گئی. نام پتہ ہے کیا؟ انگلی پر بھی نہیں بتا سکتے آپ، ایک دو کے نام بھی نہیں بتا سکتے آپ کہ ہاں فلاں بستی کو ہم جانتے ہیں کہ وہ اجڑی پھر آباد ہوئی، اور اب آباد ہوئی ہے تو ایسی بن گئی. لیکن ایک بستی ایسی جو 2 دن میں بسی اور اگلے 8 دن میں اجڑ گئی. لیکن خدا کی قسم اجڑنے کے بعد جب بسی ہے نا، لوگ زندگیاں بچانے جو گھومنے جاتے ہیں، لوگ سکون کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن وہ بستی وہ ہے جب وہاں انسان جاتا ہے تو زندگی بچانے نہیں جاتا. مولا اب یہاں سے زندہ نہ جائے. اپنے سیاست سے ایسی بتائی ہے کہ یا تو جو جا رہا ہے وہ مرنے کے ارادے سے جا رہا ہے، جو نہیں جا پا رہا ہے وہاں کا کفن بلا رہا ہے. کفن دیکھ کے کہتا ہے مولا جلدی کیجیے کہیں کفن خراب نہ ہو جائے. ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے، دنیا کو کربلا کے کفن کی سلوات بھیجی نا حضرت محمد جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو زمین کو خرید لی پوری. بھئی قبروں کے لیے کتنی زمین چاہیے تھی؟ پورا قریہ خرید لیا. کیونکہ کہا امام کو معلوم تھا کہ ہمیں یہاں ایک بستی بسانی ہے، اور اس لیے بھی خریدا تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہے کہ امام ماذ اللہ کوئی فتنہ اٹھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے ہماری زمین میں آئے، ہم تمہارے پاس تھوڑی گئے، ہماری خریدی ہوئی ریاست میں آ گئے ہو، اور جب آپ آ گئے ہو تو یہ کمال حسین ہے کہ جس در سے کوئی خالی نہیں گیا اس در سے حسین نے یزید کو بھی خالی نہیں کیا. نداز دست در دست یزید. یزید نے 2 چیزیں مانگی تھی نا، یا تو ہاتھ دے دو ہمارے ہاتھ پہ یا سر دے دو. کہا ٹھیک ہے حسین کے در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے، ہم تم کو بھی خالی نہیں جانے دیں گے. سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. اور آپ پوری تاریخ کھنگال ماریے، پورے مقاطع کھنگال ماریے، کسی ایک بچے نے کہا ہو، کسی ایک بچے نے، بڑوں کی بات نہیں کرتا، مولا پیاسے ہیں مان جائیے،
عمر بن سعد کی بات مان جائیے. کسی بیوی نے آ کے کہا میرا بچہ پیاسا ہے, مولا مان جائیے پانی مل جائے گا. آپ اٹھا کے دکھائیے تاریخ میں مجھے, میں چیلنج کرتا ہوں. خدا کی قسم نہ کسی بیوی نے کہا, نہ کسی بچے نے کہا, نہ کسی ضعیف نے کہا کہ چلو ہم تمہاری بات مان جاتے ہیں. یا مولا سے آگے کہا ہو مولا آپ مان جائیے. کسی نے گزارش کی ہو, ہم نے دیکھا جس نے بھی گزارش کی ہو یہی کہ مولا اجازت تو دیجیے وہاں تک جانے کی تاکہ حجت امان ہو جائے. اجازت تو دیجیے. مطلب جو بھی اجازت مانگ رہا ہے وہ اس بات کی اجازت مانگ رہا ہے کہ ہم حملہ تو کریں وہاں پر. یہ اجازت نہیں مانگتا کہ آپ ہم کو آپ جائیے مولا اور مان جائیے, کچھ بات مان لیجیے یا کسی سے پانی مانگ لیا. امام نے بھی آخری وقت پانی جب مانگا ہے تاکہ حجت امان کر دو, اس بچے کو تو پانی پلا دو. تو یہ نہ کہے کہ اگر حسین بچے کے لیے پانی مانگتے ہم دے دیتے. آخری حجت تھی. اور جب ایک شب کی مہلت مانگی اور امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں اعلان کر دیا کہ اب کل کا جو دن ہے وہ ہمارا آخری دن ہے, تو پھر شب عاشور خیموں کا منظر بدل گیا. اب ہر بیوی اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے, کوئی اپنے بھائی کو تیار کر رہا ہے, کوئی اپنے شوہر کو تیار کر رہا ہے. کل ایسا نہ ہو کہ حسین کے زخم لگ جائے اور تم زندہ رہو. آج 5 محرم منصور ہے نا جناب محمد علیہ السلام, لیکن ماں وہ بھی تھی جس نے اپنے بچوں کو تیار کیا. اور پھر جب صبح ہوئی ہے تو یہ ماں دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے کر کیا رہے ہیں, جاتے ہی ہوئے. عزیزان محترم, میں ایک نوحہ لکھ کے لایا ہوں, اس میں کچھ اشعار یاد تھے. جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے اپنے بچوں کو تیار کیا تھا اور پھر فضل سے کہا کہ جاؤ میرے اور محمد کو تو بلا لاؤ. جب اور محمد آئے کہا بچوں مجھے یہ امید نہیں تھی, تم ابھی تک میدان میں نہیں گئے. جناب اور محمد نے ہاتھوں کو جوڑا, مالک گرامی کیا کریں, صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں مامو جان کے پاس. مامو جان ہے کہ اجازت ہی نہیں تھی. جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے دونوں بچوں کے بازوں کو تھاما, امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچی. امام حسین کھڑے ہو گئے اور سمجھ گئے کہ میری بہن کیوں آئی. کہانی بہن زینب میں بچوں کو کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ کہا میرے ماں جائے کہ تم نہیں چاہتے کہ زینب روز آخرت اپنے نانا کے سامنے سرخ ہو, بس اتنا سنا اجازت ملی. جناب زینب کہتی ہیں بنت علی, یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رنگ کو سدھارو محمد یہ ماں نثار, دل بران جعفر تیار, الوداع الوداع. جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں, نانا کی اپنے شان دکھانا جہاد میں. شیر خدا کی بیٹی کی تم دونوں شیر ہو, میدان جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو. کہتی ہے زینب گھیرے رہے سپاہ تو تم منہ نہ موڑنا, حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا. شمع عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں, دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں. شادی اب تک کی آرزو تھی جمع ہوں گے میرے لال. اب سنت کا محترم کیا کہتی ہے زینب, اب تک کی آرزو تھی جمع ہوں گے میرے لال. شادی رچاؤں گی غلط تھا میرا خیال, اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ. ارے سہرے کے بدلے خون بھرے چہرے مجھے دکھا. اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ, سہرے کے بدلے خون بھرے چہرے مجھے دکھاؤ. پیاسے جو رن سے آؤ گے خوش ہوگی تمہاری ماں.
آپ کی آواز جب بلند ہونے لگی نا، پردے کے پیچھے میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں گزارش کرتا ہوں تمہارا محمد کا پرسہ اس لیے اور زیادہ زور سے لو کے دیا کرو کہ زینب 1 سال اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا اور محمد کو سوار کیا، میدان میں بھیجا، دائیں جانب سے اور نے حملہ کیا، بائیں جانب سے محمد نے حملہ کیا۔ جعفر تیار کے پوتے رجز پڑھ رہے ہیں ہماری رگوں میں، جعفر تیار کا خون ہے، ہمارے جد کو اللہ نے پر عطا کیے ہیں، ہم کو بھی اللہ پر عطا کرے گا۔ عزیزان محترم، لشکر کو ہٹایا، نہر فرات پر قبضہ کیا۔ عمر ابن سعد چلایا، ابھی تم نے پیاسوں کی جنگ دیکھی، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو تم میں سے کوئی بچے گا نہیں۔ بس اتنا اعلان تھا کہ نیزے چلے، تلواریں چلی، تیروں کی بارش ہوئی، زخم پہ زخم لگنے لگے اور محمد زخمی ہو کے زمین پہ آئے۔ بس آخری مراحل میں ہوا صاحب کے ظلم ہوتا، جب زمین پر آئے آواز دی، اے مامو جان مدد کو آؤ۔ حسین اکیلے جاتے تھے، جب بھی کسی شہید کو، جب بھی کوئی شہید آواز دیتا تھا، لیکن اب حسین اکیلے نہیں جا رہے۔ اے عباس، میں اکیلے دو لاشیں نہ اٹھا پاؤں گا۔ عباس و حسین چلے ہیں اور محمد کے نزدیک اس حال میں پہنچے جب آخری سانسیں چل رہی تھی۔ عباس نے اون کا سر اپنے زانوں پر رکھا، محمد کا سر حسین نے اپنے زانوں پر رکھا۔ اے میرے بچوں، کوئی آخری وصیت ہے؟ کہاں مامو جان، ہماری ماں سے کہنا ہم نے نہر پر قبضہ تو کیا لیکن آپ سے پہلے پانی نہیں پیا۔ رضوان اللہ، دونوں بچوں کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ بس اب آخری جملے سن لینا جائے محترم، اس کے بعد میری مجلس ختم ہو جائے گی، آپ لوگوں کے تو سمجھوں گا میری محنت سوارت ہو گئی۔ ایدان مطلب ایک روایت پڑھ دیتا ہوں جو بات میں بات آئی ہے تاکہ آپ کی آواز بلند ہو جائیں۔ اب یہ عشر محرم کی آخری مجلس ہے نا، اس کی روایت سن لینا، اس کے بعد انشاءاللہ بہت مسافی ہوں گے، بہت لوگ ہیں۔ آپ کا چوتھا امام علیہ السلام مجلس کا جب فرش بچھاتا تھا، لوگ آتے تھے قصہ دینے کے لیے۔ ایک دن مجلس ہو رہی تھی، مسائل بیان ہو رہے تھے، عزیزان محترم، ابو بصیر امام کے چاہنے والے سر کو جھکا کے رو رہے تھے، امام دیکھ رہے تھے، کہا ابو بصیر تم روتے کیوں نہیں ہو؟ ابو بصیر نے رومال دکھایا، مولا دیکھیے آنسوں سے بھرا ہوا، مولا آنسوں سے بھرا ہوا جملہ برداشت کر لینا امام کا۔ کہا نہیں ابو بصیر ایسے نہیں، ارے ایسے رو جیسے میری جد سیدہ جنت میں روتی ہے اپنے بالوں کو بکھرا کے۔ اے ابو بصیر بلند آواز میں رونے میں شرمایا نہ کرو، ہم تو رومال نہیں دکھاؤ۔ ابو بصیر چلا کے رو، سن لیا نا دوستو، ارے دونوں جنازے خیمے پر پہنچے، مولا مجھے طاقت دینا میں آخری بات آپ تک پہنچا سکوں۔ اے ابو بصیر چلا کے رو نہ کرو، ذہن میں رکھنا یہ بات۔ اے ابو بصیر ایسے رو جیسے میری جد امجد بالوں کو بکھرا کے سر کو پیٹ کے روتی ہے، واہ حسین۔ ارے دونوں جنازے پہنچے، کسی نے جا کے کہا اے شہزادی تیرے بچے آئے ہیں۔ شہزادی چپ ہے، اے شہزادی کیا اپنے بچوں سے ملنے نہ جاؤ گی؟ ارے کہا ارے ہمت کیسے ہوئی بچوں کی، میں نے کہا تھا پیاسے واپس آنا۔ کہے شہزادی تیرے ہماری قسم، یہ بچے پیاسے آئے ہیں لیکن زندہ نہیں ہے۔ زینب نے سر کو سجدے میں رکھا، زینب نے ماتم نہیں کیا، لیکن ایک وقت وہ آیا۔ اجرکم اللہ، مولا مجھے طاقت دے دو، میرے سینے میں طاقت نہیں رہتی، میں مسائل بہت کم کرتا ہوں، لیکن آج دل کر رہا کہ آپ کو سنا دوں۔ مدینے میں وہ وقت آیا کہ ایک دن چوتھے امام علیہ السلام گلی سے گزر رہے ہیں، جناب عبداللہ ابن جعفر چوتھے امام کو بھی ایک روایت یہ بھی ایک یہ ہے کہ خود عبداللہ ابن جعفر امام کی خدمت میں گئے اور ایک عرض کی کہا مولا میری گزارش ہے
جب سے زینب مدینے لوٹی ہیں تب سے اپنے گھر نہیں آئی. کیا اتنی گزارش کر سکتے ہو کہ میرے گھر آ جائیں؟ چوتھے امام پہنچے ہیں گھر میں. پھوپھی جان کہا پھوپھی جان عبداللہ ملے تھے, وہ گزارش کر رہے تھے آپ اپنے گھر بھی تو جائیے, ایک بار گھر بھی تو جائیے. زینب کہتی ہے میرے بیٹا زین العابدین, ارے میں